آج انشاءاللہ ہم اسباق کے سیرت یعنی سیرت کے سبق ان کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں وہ تمام زندگی کے طریقے ہیں، وہ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انہیں نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ جب ہم سیرت کے اسباق پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو اللہ اور آخرت کا امیدوار بن چکا ہو۔ گویا رسول کی زندگی کا نمونہ پوری طرح موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ ہر آدمی کے لیے نمونہ نہیں بن جائے گا، وہ صرف اس بندہ خدا کے لیے نمونہ بنے گا جس نے اللہ کو اتنی گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اس کی یادوں میں سما جائے۔ اللہ جس کی تمناؤں کا سرمایہ بن چکا ہو، جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں اتنا اہم بن جائے کہ وہ دل و جان سے اس کا آرزو مند ہو۔ رسول کے اسوہ حسنہ کو پانے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کے ادراک کے لیے اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا شرط لازم ہے۔ خدا اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آدمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں سنجیدہ بناتا ہے۔ یہی سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو صحیح نظر سے دیکھے اور اس سے مطلوبہ سبق لے سکے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ہمیں الفاظ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ کیا اس سے سمجھ آتا ہے؟ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یہ حدیث لڑنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مارے جانے کی صورت میں مومن کے انجام کو بتانے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مال یا خون یا دین یا اہل و عیال کا مسئلہ پیش آئے تم فوراً لڑ جاؤ اور مر جاؤ، خواہ اس کے نتیجے میں ہی کیوں نہ ہو کہ تم قتل کر دیے جاؤ، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن قتل کر دیا جائے تو اس کا قتل نہیں بلکہ شہادت ہوگا۔ گویا یہ حدیث اصلاً لڑائی پر اکسانے کے لیے نہیں بلکہ قتل کر دیے جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے۔ اب جو شخص دین کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، جس کو اپنی ذاتی ذوق کے لیے رسول اللہ کا جواز مطلوب ہو، وہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لے گا اور اپنے نفسانی جھگڑوں اور قومی لڑائیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور دلیل پیش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اسلام آدمی کو مردانگی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دین اور ایمان، جان و مال، زمین اور جائیداد، بیوی بچوں اور زیر و کارب کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ۔ اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد پا لیا، اگر تم ہار گئے تو تم شہید۔ اور شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں کو ملتا ہے، مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کو نہایت سنجیدہ ہو کر دیکھے گا۔ اس کی سنجیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے دفاع میں لڑنا مرنا مطلوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیں کیوں ملی کہ آپ بہت سے موقع پر سری ظلم کے باوجود صبر کرتے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے۔ مثال کے طور پر ابن حشام نے ابو عثمان اور نہدی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا۔ مجھ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت صہیب، یہ سنان بن رومی کا واقعہ، جب مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہاں آئے تو بالکل غریب تھے، پھر تمہارے پاس یہاں بہت مال آ گیا اور تم اس درجے کو پہنچے جس درجے میں تم اب ہو، تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، تو اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا، اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں تم مجھ کو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔
لمبی روایت ہے، میں شارٹ سنا رہی ہوں۔ حضرت صہیب نے کہا پھر میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا۔ راوی کہتا ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی۔ اب اس حدیث میں مال کے مقابلے میں لڑ کر جان دینا اگر مطلق معنوں میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو ناکامی کا الزام دے، نہ کہ انہیں کامیابی کا کریڈٹ عطا فرمائے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور پھر آپ سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ میٹھی میٹھی سنتے ہم لے لیتے ہیں اور کڑوی کڑوی ہم تھو تھو کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہی تھا کہ آپ جانیں، پہلے ہر حدیث کو اپنے مطلب کے لیے کوٹ کرنا ہماری عادت بن گئی ہے اور اپنی مفاد کی خاطر اس کو نعوذ باللہ اس حدیث کو استعمال کرنا۔ اس کے روح کو جانیں، اس کے اندر جھانکیں کہ اس مال اور ان لوگوں کے پیچھے لڑ جھگڑ کے اپنی آخرت مت خراب کریں۔ ہاں کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اگر وہ شخص اتفاقاً ایسے جیسے اکثر آپ دیکھیں موبائل چھینتے ہیں یا کوئی مال ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ تو اس کو شہادت ملی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ اس موقع پر فریقین کے درمیان صلح کی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ وہاں ابو جندل بن سہیل آگے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے مکے والے ان کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیر لوہے کی زنجیریں ڈال رکھی تھی۔ انہوں نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، تو کسی طرح بھاگ کر مکہ سے حدیبیہ پہنچے۔ اس وقت بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ان کا جسم خون آلود ہو رہا تھا۔ یعنی وہ منظر صحابہ کرام کے لیے دیکھنا بہت ہی دکھی منظر تھا۔ ان کو دیکھ کر قریش کے سردار سہیل بن عمرو ابو جندل کے والد نے کہا کہ ابو جندل کو ہمیں واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے، مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو ہمارے حوالہ نہ کیا تو ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی صلح نہیں کریں گے۔ یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ ابو جندل بیڑیوں میں خون آلودہ سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا جبکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں لوگوں نے مجھے کس قدر عذاب دے رکھا ہے؟ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا اے ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرے گا۔ مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہو جانا اگر مطلق معنوں میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو جندل کو صبر اور رضا کی نصیحت نہ کرتے بلکہ انہیں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑ جاتے۔ تو اس لیے اب میں نے جو یہ چیپٹر شروع کیے ہیں اسباق سیرت کے، انہیں غور سے سنیے گا، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، حدیثوں کی روح کو جانیے، سیرت کو جانیں۔ ہم نے تو بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت کو ایک الگ جگہ رکھ دیا اور آپ کی حدیث کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو پڑھیں، غور کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال بھی پوچھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شخصیت کتنی بہترین ہو جائے گی۔ پھر آپ کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت بہترین نمونہ ہوگی، کیونکہ آپ کے دل میں پہلے اللہ کا ڈر اور آخرت کا سے اپنے رب سے ملاقات کا ڈر ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔